بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں ضلع بہاولپور کے ایک ایسے تاریخی قلعہ دراوڑ کی، جو کہ بہاولپور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل احمد پور شرقیہ میں چولستان صحرا کے درمیان میں میلوں دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو پاکستان میں سینکڑوں قلعے موجود ہیں، لیکن اگر صرف بات کی جائے چولستان کی تو یہاں قلعوں کی تعداد 29 ہے، جبکہ اس کے علاوہ محلوں اور پرانی عمارتوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ صحرائی چولستان کے راستوں کی مجموعی لمبائی 1199 میل بنتی ہے۔ چولستان بہاولپور کے 3 اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خاں کے راستے صحرا کی جانب مختلف قلعوں تک جاتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ اہم قلعہ صحرائے چولستان کے وسط میں ایک بہت بڑا اور متاثر کن منظر پیش کرتا ہے۔ یہ قلعہ جٹ، بھٹی، راجپوت کی تاریخی عظمتوں کا امین ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جیسلمیر اور موجودہ بہاولپور ریاست کے قدیم جٹ، بھٹی، راجپوت حاکم راول دیو راج بٹی نے 800 عیسوی میں اس کی تعمیر کروائی۔ اس دور میں اس راجہ کو راجہ ڈیوا بھٹی بھی کہا جاتا تھا۔ چولستان میں واقع اس قلعے کی دیواریں اور ان کی ساکھ تحت رفتہ کی شان و شوکت کی مظہر ہیں اور اس خطے کی ماضی کی امین ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق چونکہ ریاست جیسلمیر اور موجودہ بہاولپور ریاست کے قدیم جٹ، بھٹی، راجپوت حاکم راول دیو راج بٹی نے 800 عیسوی میں اس کی تعمیر کروائی، اس لیے اس کا نام دیو راول قلعہ تھا، جو بعد میں بگڑ کر ڈراور ہو گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق شری کرشن جی مہاراج، جن کا جنم چندر بنسی قبیلے میں ہوا، اور چندر بنسی اصلاً اور نسلاً جاٹ بن سندھ بن حام بن نوح علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، کی ہی نسل سے ایک انتہائی خوش بخت اور جنگجو راجہ بھٹی کا جنم ہوا، جو اصلاً اور نسلاً جٹ ہی تھا۔ بعد ازاں وسیع و عریض راج پاٹ کی بدولت تاریخ میں راجپوت مشہور ہوا، اور پھر اس راجہ جٹ بٹی کی نسل سے یکے بعد دیگر کثیر التعداد راجے مہاراجے ہوئے، جن میں سے ایک راجے کا نام راول دیو راج بٹی بھی تھا، جو وادی ہاکڑا کا عظیم الشان حکمران ہو گزرا ہے۔ اس خطے کی قدیم زبان وہی تھی جسے آج کل سرائکی کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ راجہ دیو نے چولستان وادی ہاکڑا میں جو قلعہ تعمیر کیا تھا، اس دور میں اسے دیو اوور یا ڈیو اوور کہا جاتا تھا۔ اوور سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی قلعہ، کوٹ یا فورٹ کے ہیں۔ یہ قلعہ بعد میں راجہ ڈیوا کے خاندان سے حاکم بہاولپور صادق خان عباسی کے خاندان کی ملکیت بنا، اور آج کل جس میں بہاولپور کے حکمران عباسی خاندان کے بزرگوں کے مقبرے اور مزارات موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح راجہ قہر یا راجہ کہار جٹ بٹی نے اس دور میں دریائے بیاس اور ستلج کے سنگم پر ایک قلعہ تعمیر کیا تھا، جسے اس دور میں قہر اوور کہا جاتا تھا۔
1733 عیسوی میں نواب صادق محمد خان اول نے اس قلعہ کو فتح کیا، اگرچہ 1747 عیسوی میں جیسلمیر کے راجہ راول سنگھ نے اس قلعہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن 1804 عیسوی میں نواب مبارک خان نے یہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد یہ بہاولپور کے حکمرانوں کی شاہی رہائش گاہ بنا رہا۔ نوابوں کے مختلف ادوار میں اس قلعہ کی وقتاً وقتاً مرمت اور تزئین و آرائش کی جاتی رہی، لیکن ریاست کا دارالحکومت بہاولپور بننے سے آہستہ آہستہ اس پر بعد میں آنے والے حکمرانوں کی توجہ کم ہوتی گئی، اور اب یہ قلعہ خستہ حالت میں بدل چکا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قلعہ آج بھی نواب کی ملکیت ہے۔ قلعہ دراوڑ کے ارد گرد کئی آثار قدیمہ کے مقامات موجود ہیں جو وادی سندھ کی تہذیب سے بھی پرانے ہیں، لیکن آج تک یہاں پر کھدائی نہیں ہو سکی۔ قلعہ کے ساتھ ساتھ واقع تیلاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تہ پیتل کی دھات سے بنائی گئی ہے تاکہ بارش کا پانی صحرا میں جذب نہ ہو سکے۔ قلعہ کے پاس ہی لال قلعہ دہلی کی موتی مسجد کی طرز پر ایک خوبصورت شاہی مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ شاہی مسجد قلعہ کی شان اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ قلعہ میں خفیہ ٹنلز کا ایک جال بچھایا گیا ہے جو جنگ کی صورت میں خفیہ راستے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن اب سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ان سرنگوں کو بند کروا دیا ہے۔ صدر لوک سیوا وارث ملک کے مطابق قلعہ دراوڑ میں دفاتر، قید خانہ، پھانسی گھاٹ، رہائش گاہیں اور پانی کا کنواں جو تالاب سے جڑا ہوا تھا موجود تھے۔ جب تک بہاولپور کو دارالحکومت کا منصب حاصل رہا، قلعہ کے باہر بازار اور عمرہ اراکین سلطنت کے مکانات واقع تھے۔ زیادہ تر آبادی قلعہ کے مغربی جانب تھی، جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ رہائش پذیر تھے۔ قلعے کے ارد گرد ہندو، سکھ اور مسلمان کثیر تعداد میں آباد ہوا کرتے تھے، جن کا آپس میں بہت زیادہ میل ملاپ ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان اور ہندو ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل بہاولپور ریاست برصغیر پاک و ہند کی خوشحال ریاستوں میں شمار ہوتی تھی۔ 18ویں صدی کے ابتدائی سالوں تک یہاں کے رہنے والے عباسی خاندان کے حکمرانوں نے دارالخلافہ بہاولپور میں پرآسائش محلات، باغات، کالج، ہسپتال، اسٹیڈیم، تفریحی مقامات اور لائبریریاں بھی تعمیر کروائیں۔ لیکن آج قلعہ کے اندر موجود تعمیرات کی موجودہ حالت کو دیکھ کر آپ کو یقیناً انتہائی افسوس ہوگا، کیونکہ یہ قلعہ کی باہر سے دکھائی دینے والی شان و شوکت کے بالکل برعکس منظر ہے۔ قلعہ جو کہ آج انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جسے عباسی خاندان کے شہزادے اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے، آج اس کی حالت بھی ابتر ہو چکی ہے۔ قلعہ کی نگرانی کے لیے شاہی خاندان کی طرف سے لوگ مامور کیے گئے ہیں۔ سیاحت کی غرض سے آنے والے افراد سے وہ مرکزی گیٹ پر معمولی سی فیس بھی وصول کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے سیاح ان بوسیدہ در و دیوار کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ہر شخص کی طرح وہ بھی سوچتے ہیں کہ اس قلعہ میں موجود کون سی عمارت کیا تھی اور یہاں کے مکین کون لوگ تھے۔ مرکزی محل کے مشرقی سمت فوجیوں کے لیے بارکیں اور گودام وغیرہ بنائے گئے تھے، اور یہی ایک طرف ایک چھوٹی سی جیل بھی دکھائی دیتی ہے جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ مغربی سمت دیکھیں تو ایک چبوترے سے نیچے کی جانب سیڑھیاں اترتی ہیں جو کہ شاید کسی سرنگ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مزید دیکھا جائے تو قلعے کے اندر موجود سرنگوں کا ایک جال بچھا دکھائی دیتا ہے
جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایمرجنسی یا جنگی حالات میں بادشاہ ان سرنگوں میں چھپ جایا کرتے تھے اور قلعے سے باہر نکلنے کے لیے انہی سرنگوں کا استعمال کیا کرتے تھے، جبکہ یہ 15 راستے تھے جو ان سرنگوں کی مدد سے باہر کی جانب کھلتے تھے۔ ہم مزید کچھ آگے چلیں تو کچھ کمرے دکھائی دیتے ہیں جو زمین کے اندر بنائے گئے ہیں۔ یہ گرمیوں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کا ٹمپریچر کافی حد تک بہتر ہوتا تھا۔ ان کے اندر آج بھی اگر جا کر دیکھا جائے تو آپ کو ٹھنڈک اور ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا۔ ان کے اندر ہوا کا ایک ایسا سرکل بنایا گیا تھا جس سے ہوا کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا۔ اب مزید کچھ آگے بڑھیں تو بہت سے کمروں پر مشتمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ایک عمارت دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس وقت کی پارلیمنٹ بنائی گئی تھی جسے بہت ہی خوبصورت اور نفیس طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ آج یہ عمارت بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس کی تعمیر میں لکڑی اور لوہے کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس عمارت کی چھت کا مشاہدہ کیا جائے تو اس میں لوہے اور اینٹوں کو ایک خاص انداز میں لگایا گیا ہے جو کہ فن تعمیر کا ایک عمدہ شاہکار دکھائی دیتی ہے۔ اور اب یہ وہ حجرہ ہے جس میں بادشاہوں کی کنیزیں رہا کرتی تھی۔ اس کے اندر بھی لکڑی کا بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک کمرہ ایسا بھی موجود ہے جس میں بادشاہ سلامت خود آتے تھے اور رہا کرتے تھے۔ ان کو جو کنیز پسند آتی تھی اس کے ساتھ وقت گزارتے اور جام نوش فرمایا کرتے تھے۔ احمد غزالی صاحب اپنی معروف تصنیف چولستان میں لکھتے ہیں کہ بے شک قلعہ ڈراور صحرائے چولستان کا دل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تأثر میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے گیتوں میں آج بھی ڈراور کا ذکر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔